السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں عمر وقاص۔ پنجاب حکومت نے آج سے ویکسین نہ لگوانے والوں کو پیٹرول کی فراہمی بند کر دی۔ لاہور صوبائی دارالحکومت سمیت پنجاب میں آج سے کورونا ویکسین نہ لگوانے والے شہریوں کو پیٹرول کی فراہمی بند کر دی گئی۔ ایڈین نیوز ذرائع کے مطابق صوبے میں آج سے ویکسین نہ لگوانے والے افراد کو ٹرانسپورٹ میں بھی جگہ نہیں دی جائے گی، جبکہ شہری ریسٹورنٹ سے کھانا بھی نہیں لے سکیں گے۔ خیال رہے کہ وفاقی حکومت نے ویکسین کے لیے عمر کی حد کم کر کے 17 سال مقرر کر دی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، وفاقی حکومت نے ویکسین کے لیے عمر کی حد کم کر کے 17 سال مقرر کر دی ہے، جس کے پیش نظر آج سے 17 سال کے نوجوانوں کو بھی ویکسین لگائی جا سکے گی۔ دوسری جانب ملک بھر میں بیرون ممالک جانے والے 12 سال اور زائد عمر کے افراد کو آج سے کورونا ویکسین کی بوسٹر ڈوز لگائی جائے گی۔ پنجاب حکومت نے آج سے ویکسین نہ لگوانے والوں کو پیٹرول کی فراہمی بند کر دی۔ لاہور صوبائی دارالحکومت سمیت پنجاب میں آج سے کورونا ویکسین نہ لگوانے والے شہریوں کو پیٹرول کی فراہمی بند کر دی گئی ہے۔ ایڈین نیوز ذرائع کے مطابق ویکسین نہ لگوانے والے افراد کو ٹرانسپورٹ میں بھی جگہ نہیں دی جائے گی، جبکہ شہری ریسٹورنٹ سے کھانا بھی نہیں لے سکیں گے۔ راولپنڈی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ چینی سفیر کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اہم ملاقات۔ سی پیک کے خلاف مذموم مقاصد ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ سی پیک کے خلاف مذموم مقاصد کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے چینی سفیر نورنگ رونگ نے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی، افغانستان کی صورتحال اور علاقائی سیکورٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آرمی چیف نے سی پیک کے خلاف تمام سازشوں کو خاک میں ملانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر چینی سفیر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ افغانستان کے تناظر میں چینی سفیر نے پاکستان سے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ سی پیک کے خلاف چینی سفیر کی آرمی چیف سے اہم ملاقات۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ سی پیک کے خلاف مذموم مقاصد کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے چینی سفیر نورنگ رونگ نے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی، افغانستان کی صورتحال اور علاقائی سیکورٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جی اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv وزٹ کیجیے۔ دیکھتے رہیے ایڈین نیوز۔ اللہ حافظ۔ ہمارا پیغام خدمت خلق بزنس نہیں بلکہ نبوی مشن ہے۔ فاطمہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کا بڑا اقدام، جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ ایمبولنس کی سروس کا آغاز۔ ایمبولنس میں وینٹیلیٹر، کارڈک مونیٹر، ایمبو بیگ، ہائی فلو آکسیجن، سیکشن مشین، سی پیک مشین اور سینئر ٹیکنیشین جیسی سہولیات ایک ساتھ دستیاب ہے۔ یاد رہے، عرصہ کئی سال سے غریب، نادار اور مستحقین زکوٰۃ کے مریضوں اور میتوں کی منتقلی کے لیے 24 گھنٹے تمام سہولیات کی فی سبیل اللہ فراہمی جاری و ساری ہے۔ آپ بھی کسی بھی ایمرجنسی میں ان نمبر پر ابھی رابطہ کریں۔ 0310 718 1122۔ خدمت خلق کے نبوی منہج کی تکمیل اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات، عطیات فاطمہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کو دے کر عند اللہ ماجور ہوں۔ ہیڈ آفس مرکزی جامع مسجد محمدی اہل حدیث، سلامت پورہ، ایئرپورٹ روڈ، سیالکوٹ۔